ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وسیع جنگل میں ایک شیر تمام مخلوق پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی طاقت اور دھاڑ نے ہر جانور میں خوف طاری کر دیا تھا، جس سے وہ جنگل کا غیر متنازع بادشاہ بن گیا تھا۔ تاہم اس کے پاس جو جسمانی قوت تھی، اس میں چالاکی کی کمی تھی۔ ایک دن ایک چالاک لومڑی جو اپنی عقل سے مشہور تھی، منصوبہ بنا کر شیر کے پاس پہنچی۔ مہاراجا لومڑی نے دل کی گہرائیوں سے جھکتے ہوئے کہا، آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ایک بادشاہ کو بھی دانشمندانہ مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کا شمشیر بن سکتا ہوں اور طاقت اور حکمت عملی دونوں سے آپ کی حکومت کرنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ شیر لومڑی کی پیشکش سے مستعجل قبول کر لیا۔ لومڑی کے مشورے سے جلد ہی شیر کو بڑی کامیابی ملی، جس نے پڑوسی علاقوں کو فتح کیا اور اس سے بھی زیادہ طاقت حاصل کی۔ ایک دن دو آدمی دولت کی تلاش میں جنگل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شیر کے بارے میں سنا تھا اور وہ اپنے علاقے پر دعویٰ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی ہی تلواروں اور چالاکیوں سے لیس ہو کر انہوں نے شیر کے لیے جال بچھا دیا۔ لومڑی جو ہمیشہ چوکس رہتی تھی، اس نے پانی کے سوراخ کے قریب چھپے ہوئے دو مردوں کو دیکھا، جہاں شیر اکثر پانی پیتا تھا۔ لومڑی جلدی سے شیر کے پاس گئی اور سرگوشی کی، مہاراجا، پانی سے آپ کا خطرہ ہے۔ یہ لوگ آپ کی جان لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن دور نہیں، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ شیر نے لومڑی پر بھروسہ کرتے ہوئے پوچھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لومڑی نے شیر کو ہدایت کی کہ وہ مردوں کے جال میں پھنسنے کا بہانہ کرے۔ لومڑی نے کہا، کمزوری کا خوف کرو اور جب انہیں یقین ہو کہ انہوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میزیں کیسے پلٹتے ہیں۔ شیر نے لومڑی کے منصوبے پر عمل کیا۔ آدمیوں نے شیر کو اپنے جال میں دیکھ کر یہ سوچ کر کہ وہ جیت گئے ہیں، قریب آئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب آئے، لومڑی نے ایک اشارہ دیا اور شیر غصے سے پھندے سے نکلا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کر سکے، مردوں پر قابو پا لیا۔ تاہم جیسے ہی شیر انہیں ختم کرنے ہی والا تھا کہ لومڑی نے رکاوٹ ڈالی۔ شیر نے لومڑی کے منصوبے پر عمل کیا۔ آدمیوں نے شیر کو اپنے جال میں دیکھ کر یہ سوچ کر کہ وہ شیر جیت گئے ہیں۔ رکو، لومڑی نے کہا، انہیں زندہ رہنے دو۔ وہ مرنے سے بہتر زندہ ہماری خدمت کر سکتے ہیں۔ شیر نے جھجکتے ہوئے بھی لومڑی کی بات مان لی۔ مرد خوفزدہ اور اب شیر اور لومڑی کے مکروس تھے، اپنے وفاداری کی قسم کھائی۔ لیکن جو بات شیر کو نہیں معلوم تھی وہ یہ تھی کہ لومڑی نے پہلے مردوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، اپنی جان بچانے کے بدلے۔ انہوں نے لومڑی سے دولت اور جنگل کے کچھ حصے پر کنٹرول کا وعدہ کیا۔ لومڑی کی آرزو بڑھتے
بڑھتی جا رہی تھی، اور جب کہ شیر دکھائی دینے والا حکمران تھا، لومڑی آہستہ آہستہ خود کو تخت کے پیچھے حقیقی طاقت کے طور پر کھڑا کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شیر کو لومڑی کے ارادوں پر شک ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لومڑی مردوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہی ہے، سرگوشی اور سازشیں کر رہی ہے۔ ایک رات شیر کا سامنا لومڑی سے ہوا۔ میں نے صبر کیا، شیر نے کہا، لیکن میں اب تمہاری اصلیت دیکھ رہا ہوں۔ تم وہی لینا چاہتے ہو جو میرا ہے۔ لومڑی نے ہمیشہ پرسکون جواب دیا، مہاراجا، میں نے سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے، لیکن اگر آپ کو اب مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو شاید میرے جانے کا وقت ہے۔ شیر اگرچہ اب بھی محتاط تھا، جانتا تھا کہ لومڑی نے اس کی بہت مدد کی ہے، پر پھر بھی گہرائی میں وہ اس کا احساس کو نہیں جھٹک سکا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ سسپینس ہوا میں ٹھہر گیا،